یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ 14 نومبر۔ جی اب عام طور پر کیلنڈر پر یہ صرف ایک اور دن لگتا ہے نا؟ بالکل، بظاہر تو ایسا ہی ہے، لیکن جب آپ اس کی تہیں کھولنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو انسانی تاریخ کا ایک پورا خلاصہ مل جاتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے، یعنی ویکیپیڈیا کے مختلف مضامین، ان کی مدد سے ہم یہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ہی 24 گھنٹے کے دورانیے میں جنگیں بھی لڑی گئیں، کائنات کے راز بھی کھوجے گئے، اور کچھ ایسی شخصیات نے جنم لیا جنہوں نے ہماری دنیا کا رخ ہی بدل دیا۔ ایگزیکٹلی۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات گننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ 14 نومبر کی تاریخ میں یہ سب کچھ ایک ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے۔ چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان سیاسی اور تاریخی واقعات کی جنہوں نے ملکوں کی تقدیر بدلی۔ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو 14 نومبر کی تاریخ میں کافی کچھ ہوا۔ جی، اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں۔ مثلاً 1950 میں افتخار خان ممدود نے جناح مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور پھر کئی سال بعد 1993 میں اسی دن فاروق احمد خان لغاری ملک کے 8ویں صدر بنے۔ ہاں، اور یہ دونوں واقعات پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم موڑ ہیں۔ ایک طرف ایک نئی سیاسی جماعت کا بننا تو دوسری طرف ایک نئے صدر کا انتخاب۔ لیکن اسی تاریخ پر کچھ اور بھی ہے نا؟ جی، اور وہ شاید زیادہ گہری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے 22 قوانین کو قرآن سے متصادم قرار دے دیا۔ اچھا، یہ صرف ایک عدالتی فیصلہ نہیں تھا، مطلب یہ ملک کی قانونی اور آئینی سمت پر ایک بہت بڑی بحث کا آغاز تھا۔ یہ جو وفاقی شرعی عدالت کا 1991 کا فیصلہ تھا، یہ اس وقت کے سیاسی ماحول میں کتنا بڑا قدم سمجھا گیا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے ملک میں اسلامائزیشن کے عمل کو ایک نئی جہت دی، اور اس پر قانونی اور سیاسی حلقوں میں مہینوں تک بحث چلتی رہی۔ اور پھر اسی تاریخ کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے۔ جی، 2009 میں پشاور میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 11 لوگ مارے گئے۔ تو ایک ہی تاریخ ہمیں سیاسی تشکیل، قانونی تبدیلی اور سیکیورٹی چیلنجز تینوں کی تصویر دکھاتی ہے۔ بالکل، اور عالمی سطح پر بھی یہ دن تنازعات سے بھرا ہوا ہے۔ بہت زیادہ۔ 1965 میں ویتنام جنگ کی بات کریں تو امریکہ اور شمالی ویتنامی فوجیوں کے درمیان پہلی بڑی لڑائی، جسے آئی ڈرنگ کی جنگ کہتے ہیں، اسی دن شروع ہوئی۔ جی، اور یہ وہ لڑائی تھی جس نے آنے والے کئی سالوں کے لیے جنگ کا نقشہ ایک طرح سے طے کر دیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ ربط نظر آتا ہے اگر آپ سرد جنگ کے دور کو دیکھیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ 1982 میں اسی دن پولینڈ کی سولیڈارٹی تحریک کے رہنما لیخ والیسا کو رہا کیا گیا۔ اچھا، 11 ماہ کی قید کے بعد؟ جی، اور یہ تحریک سوویت یونین کے خلاف ایک بہت بڑی عوامی مزاحمت تھی، تو یہ اس لوہے کی دیوار میں ایک بڑی دراڑ تھی۔ اور اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ ٹھیک 8 سال بعد 1990 میں اسی تاریخ کو نظر آیا، جب وہ دیوار گر چکی تھی۔ بالکل، تب جرمنی اور پولینڈ نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس میں اوڈر نیس لائن کو دونوں ملکوں کے درمیان مستقل سرحد تسلیم کر لیا گیا۔ واہ، تو یہ ایک ہی تاریخ پر ایک ہی کہانی کے 2 حصے ہیں، مزاحمت کا آغاز اور پھر اسی مزاحمت کا منطقی انجام۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن پھر اسی تاریخ پر ایک جدید دور کا المیہ بھی ہے، 2015 میں پیرس میں ہونے والے دہشت گرد حملے۔ ہاں، جس میں 128 لوگ مارے گئے تھے۔ تو یہ سب واقعات زمین پر انسان کی جدوجہد اور تنازعات کی کہانیاں ہیں۔ لیکن 14 نومبر کو صرف زمین پر ہی ہلچل نہیں تھی، انسان کی نظریں آسمان کی طرف بھی اٹھ رہی تھیں۔ بالکل، جہاں ایک طرف انسان ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، وہیں دوسری طرف وہ اپنی حدود کو چیلنج کر رہا تھا۔ جیسے 1680 میں؟ ہاں، 1680 میں جرمن ماہر فلکیات گاٹفرائڈ کرچ نے دوربین کے ذریعے پہلا دمدار ستارہ دریافت کیا۔ اس وقت کے لیے یہ کائنات کو سمجھنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اور یہ صرف سائنسدانوں تک محدود نہیں تھا۔ مجھے ایک کہانی نے بہت متاثر کیا، 1889 میں ایک خاتون صحافی نیلی بلائی کی۔ اوہ ہاں، انہوں نے 80 دن سے کم وقت میں دنیا کا چکر لگانے کا سفر شروع کیا۔ اور انہوں نے یہ صرف 72 دنوں میں مکمل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ یہ صرف ایک ریکارڈ نہیں تھا، میرا مطلب ہے کہ اس زمانے میں ایک عورت کا اکیلے دنیا کا سفر کرنا ایک ناقابل تصور بات تھی۔
اس ایک سفر نے صحافت اور خاص طور پر خواتین کے لیے نئے راستے کھولے۔ یہ انسانی عزم کی ایک بہترین مثال ہے۔ صحیح۔ پھر ایک اور واقعہ ہے 1910 کا، ایک بحری جہاز سے ہوائی جہاز نے پرواز کی۔ یہ تو آج بھی ایک مشکل کام لگتا ہے۔ یہ ہوا بازی کی تاریخ کا ایک انقلابی لمحہ تھا۔ یوجین برٹن ایلی نے یو ایس ایس برمنگہم نامی بحری جہاز سے پرواز کر کے دکھایا۔ اور اس کی کیا اہمیت تھی؟ اسی ایک پرواز نے مستقبل میں ایئر کرافٹ کیریئرز کی بنیاد رکھی، جن کی وجہ سے بحری جنگوں کا پورا تصور ہی بدل گیا۔ تو یہ تمام واقعات، چاہے وہ دمدار ستارے کی کھوج ہو یا بحری جہاز سے پرواز، یہ سب انسان کی اس خواہش کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنی بنائی ہوئی حدوں میں قید نہیں رہنا چاہتا۔ اور پھر 20ویں صدی میں کوئی یہ سلسلہ اور بھی تیز ہو گیا۔ 1922 میں BBC نے برطانیہ میں اپنی پہلی ریڈیو سروس شروع کی۔ اور پھر 1969 میں ناسا نے اپولو 12 مشن لانچ کیا، جو چاند پر اترنے والا دوسرا انسانی مشن تھا۔ جی۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب واقعات معلومات اور رسائی کے انقلاب کی کڑیاں ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، BBC نے خبر اور تفریح کو لاکھوں لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا، جبکہ خلائی مشنوں نے کائنات کے بارے میں ہمارے علم کو وسیع کیا۔ جیسے 1971 میں میرینر 9 کا مریخ کے مدار میں داخل ہونا۔ بالکل، یہ کسی دوسرے سیارے کے گرد چکر لگانے والا پہلا خلائی جہاز تھا۔ اس سے پہلے ہم مریخ کو صرف دور سے دیکھ سکتے تھے، اب ہم اس کے پڑوسی بن گئے تھے۔ اور 2003 میں سیڈنا کی دریافت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ سیڈنا کی دریافت نے تو نظام شمسی کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ ایک بہت ہی دور دراز بونا سیارہ ہے۔ اس کی دریافت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا سولر سسٹم ہماری سوچ سے کئی زیادہ بڑا اور پراسرار ہے۔ اچھا۔ اس نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید نظام شمسی کے کنارے پر اور بھی بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ خیر، تو ہم نے تنازعات اور دریافتوں کی بات کی۔ اب ان شخصیات کی طرف آتے ہیں جنہوں نے یہ سب ممکن بنایا یا جن کی زندگی ان واقعات سے جڑی ہے۔ 14 نومبر کئی اہم لوگوں کی پیدائش کا دن ہے، اور ان میں تنوع حیران کن ہے۔ ایک طرف بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو ہیں، جنہوں نے ایک نئے ملک کی بنیاد رکھی۔ جی۔ دوسری طرف آرڈن کے بادشاہ حسین بن طلال اور موجودہ برطانوی بادشاہ کنگ چارلس سوئم ہیں۔ یہ سب سیاسی رہنما ہیں۔ لیکن صرف سیاستدانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اسی دن کینیڈین سائنسدان سر فریڈرک بینٹنگ پیدا ہوئے، جنہوں نے انسولن ایجاد کی۔ ذرا سوچیں، ان کی ایک ایجاد نے ذیابیطیز کے کروڑوں مریضوں کو ایک نئی زندگی دی۔ اور پھر آرٹ کی دنیا میں فرانسیسی مصور کلاڈ مونے، جنہوں نے امپریشنزم کی بنیاد رکھی، وہ بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ اور ادب کی دنیا سے بھی نام ہے۔ جی، مصر کے طہ حسین اور پاکستان کے عظیم صوفی شاعر پیر نصیر الدین نصیر بھی 14 نومبر کی پیدائش ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف ایک اتفاق نہیں؟ یعنی کسی بھی دن کو اٹھا کر دیکھیں تو شاید ایسی ہی متفرق شخصیات مل جائیں گی۔ 14 نومبر میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ بظاہر یہ اتفاق لگ سکتا ہے، لیکن جب ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں انسانی صلاحیتوں کے بارے میں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بتاتا ہے کہ انسانی ذہانت کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی۔ ایک ہی دن ایک سیاستدان پیدا ہو رہا ہے جو ملک بنا رہا ہے، ایک سائنسدان جو زندگیاں بچا رہا ہے، ایک مصور جو دنیا کو دیکھنے کا انداز بدل رہا ہے، اور ایک صوفی شاعر جو روح کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ بالکل، یہ تنوع ہی اس دن کی خوبصورتی ہے۔ اور جہاں پیدائش ہے وہاں موت بھی ہے۔ یہ دن تاریخ کی کچھ بڑی شخصیات کے انتقال کا دن بھی ہے۔ جی، اور ان شخصیات کی وفات اپنے آپ میں ایک دور کے خاتمے کی علامت ہے۔ 565 عیسوی میں بائزنٹینی شہنشاہ جسٹینین اول کا انتقال ہوا، جس کا دور بازنطینی سلطنت کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی موت ایک عہد کا خاتمہ تھی۔ پھر 683 میں اموی خلیفہ یزید بن معاویہ، اور 1883 میں جرمن فلسفی ہیگل، جن کے نظریات نے صدیوں تک فلسفے پر اثر ڈالا، وہ بھی اسی دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح۔ پاکستان کے حوالے سے بھی اس دن کچھ اہم شخصیات کا انتقال ہوا۔ جی، 1957 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پہلے گورنر زاہد حسین، اور 2000 میں معروف سول سرونٹ، شاعر اور صحافی الطاف گوہر کا انتقال بھی 14 نومبر کو ہوا۔ تو یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف شروع نہیں ہوتی، بلکہ ہر دور اپنی میراث چھوڑ کر ختم بھی ہوتا ہے۔ بالکل، اور ان تمام واقعات اور شخصیات کی میراث آج بھی زندہ ہے۔
خاص طور پر جس طرح سے 14 نومبر کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ یہ سب سے دلچسپ حصہ ہے، بھارت میں اس دن کو یوم اطفال یعنی بچوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اور یہ براہ راست جواہر لال نہرو کی پیدائش سے جڑا ہے، جنہیں بچوں سے بہت لگاؤ تھا۔ جی، اور عالمی سطح پر یہ ذیابطیس کا عالمی دن بھی ہے۔ اچھا، یہ بھی اسی تاریخ کو ہے؟ ہاں، اور یہ دن سر فریڈرک بینٹنگ کے یوم پیدائش کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک فرد کی زندگی اور اس کا کام اجتماعی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مطلب ایک رہنما کی بچوں سے محبت ایک قومی تہوار بن گئی، اور ایک سائنسدان کی جان بچانے والی ایجاد ایک عالمی آگاہی مہم کا دن بن گئی۔ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں رہتی، وہ ہمارے تہواروں اور ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں، 14 نومبر صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ انسانی تجربے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ ہاں، اس ایک دن میں ہمیں سیاست، جنگ، امن، دریافت، آرٹ، زندگی اور موت سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور یہ دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تاریخ سیدھی لکیر میں نہیں چلتی، یہ تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل، ایک ہی دن جہاں 2015 میں پیرس حملوں کا غم ہے، وہیں 1969 میں اپولو 12 کے چاند کے سفر کا جشن بھی ہے۔ ایک طرف انسان سرحدیں بنا رہا ہے، دوسری طرف وہ ستاروں تک پہنچ کر ان سرحدوں کو توڑ رہا ہے۔ یہی پیچیدگی تاریخ کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی؟ اگر ہم کیلنڈر کے کسی بھی دن کو اٹھائیں اور اس کی اسی طرح گہرائی میں جائیں، تو کیا ہر دن کی کہانی اتنی ہی حیران کن اور سبق آموز نہیں ہوگی؟ شاید تاریخ کو سمجھنے کا اصل طریقہ بڑی بڑی جنگوں اور سلطنتوں کا مطالعہ کرنا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ایک عام سے دن میں کتنی غیر معمولی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔